تفسیر معارف القرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جن لوگوں نے قالوا کہا، انا کہ اللہ تعالیٰ عہد کیا الینا ہم سے، اللہ کے نہ نؤمن ہم ایمان لائیں لرسول کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان قربانی، تاکلہ جسے کھا لے، النار آگ۔ کل آپ کہہ دیں، قد جاءکم البتہ تمہارے پاس آئے، رسول بہت سے رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات نشانیوں کے ساتھ، وبالذی اور اس کے ساتھ جو تم کہتے ہو، فلما پھر کیوں، قتلتموہم تم نے انہیں قتل کیا، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک نہ لا دے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ، تو کہ تم میں آ چکے کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر، اور یہ بھی جو تم نے کہا، پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو۔ چوتھی آیت میں انہی یہود کا ایک افتراء و بہتان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے یہ حلیہ پیش کیا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ صدقات کے مال کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دیے جاتے تھے اور آسمانی آگ ان کو آ کر جلا دیتی تھی، یہی علامت و صدقات کی قبولیت ہوتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حق تعالیٰ کی یہ خاص امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اموال و صدقات آسمانی آگ کی نذر کرنے کی بجائے مسلمان فقیروں و محتاجوں کو دیے جاتے ہیں۔ چونکہ پچھلے انبیاء کے طرز مذکور کے یہ طرز خلاف تھا، اس لیے اس کو مشرکین نے بہانہ بنایا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کو بھی یہ معجزہ عطا ہوتا کہ آسمانی آگ اموال و صدقات کو کھا جاتی۔ اس پر مزید یہ جرأت کی کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باندھا کہ اس نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس شخص پر ایمان نہ لائیں جس سے یہ معجزہ آسمانی آگ کے آنے اور مال و صدقہ کو جلانے کا صادر نہ ہو۔ چونکہ یہود کا یہ دعویٰ بالکل بے دلیل اور باطل تھا کہ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا ہے، اس کا جواب دینے کی تو ضرورت نہ تھی۔ ان کو انہی کے مسلمہ قول سے مغلوب کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا عہد لیا ہے، تو پھر جن انبیاء سابقین نے تمہارے کہنے کے مطابق یہ معجزہ بھی دکھلایا تھا کہ آسمانی آگ مال و صدقہ کو کھا گئی، تو تم ان پر تو ایمان لاتے، مگر ہوا یہ کہ تم نے ان کی بھی تکذیب ہی کی بلکہ ان کو قتل تک کر ڈالا۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگر یہود کا یہ دعویٰ اور مطالبہ قطعاً غلط تھا، لیکن اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ہو جاتا تو شاید ایمان لے آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ محض عناد و ہٹ دھرمی سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کے کہنے کے مطابق معجزہ ہو بھی جاتا جب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔